اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں میں رمضان الکریم کو لوٹایا اور اس نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ اس مہینے میں ہم حتی المقدور اپنے گناہوں کو بخشوائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی اگر ہم فروحات دین کو دیکھیں تو نماز کے بعد روزے کا ذکر ہے۔ روزہ انسان کے لیے بہت مفید ہے، طب کے حوالے سے بھی طبیب جو کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے، آیا اس کے ضمن میں ہمیں رمضان سے کیسے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، رمضان کی فضیلت کیا ہے، روزے کا اجر کیا ہے، روزہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں کیا اہمیت رکھتا ہے، فرمان معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی ہم اس میں دیکھیں گے۔ یہ ایک ایسی مخلصانہ عبادت ہے روزہ کے جس میں ریاکاری کا شبہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان مہمان ہوتا ہے۔ یہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ وہ جو کجرویاں ہمارے نفسوں میں آ جاتی ہیں، جھوٹ بولنے والی، غیبت کرنے والی، حرام کام کرنے والی، روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور پھر رمضان کی فضیلت اتنی ہے، روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے یہ حکم دیا کہ اے میرا حبیب اپنی امت کو کہہ دے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ ہی اس کا اجر دوں گا۔ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کا اجر جو ہے وہ اللہ اپنے ذمے لے رہا ہو، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کا اجر جو ہے وہ محدود ہو، لیکن ایک عبادت ہے صوم۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر لامحدود ہے، کہ جس کی حد بندی نہیں ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ ہی اس روزے کا اجر دوں گا۔ دیکھیں برادران عزیز، ہم ملت محمدیہ ہیں، ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہے ان کے اوپر بھی صیام جو ہے وہ فرض تھے۔ اللہ فرض کیوں کرتا ہے؟ روزے کی رکھنے کی علت کیا ہے؟ وہ اللہ خود کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ صاحب تقوی جو بندہ ہوگا اس کی اللہ کے نزدیک عزت اور منزلت بہت زیادہ ہوگی۔
اب ہم آتے ہیں کہ ماہ سیام ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کو قرآن کے اترنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی قرآن کی بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور پھر عام روٹین میں اگر انسان ختم قرآن کرتا ہے تو اس ایک قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے انسان کو۔ لیکن ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنے کا ثواب اللہ پورے قرآن کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یعنی ایک آیت اگر انسان پڑھتا ہے تو اس کو پورے قرآن کا اجر دیا جاتا ہے، پورے قرآن کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ رمضان کی فضیلت ایک ایسی فضیلت ہے رمضان کی کہ جس میں انسان جو روزہ دار ہے اس کا روزہ رکھنا، روزہ رکھ کر سونا بھی عبادت شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا سانس لینا عبادت شمار ہوتا ہے، اس کا کلام کرنا عبادت شمار ہوتا ہے، اس کا ذکر کرنا عبادت شمار ہوتا ہے۔ کوئی کام بھی ہے، اس کا روزی کمانا اپنے اہل و عیال کے لیے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ثواب میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی رمضان کی عظمت اتنی بلند اور بالا ہے کہ جس میں انسان جو فعل بھی سر انجام دیتا ہے، جو کام بھی انسان کرتا ہے، اس کو اللہ اس کے لیے ثواب کا باعث قرار دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس رمضان کریم سے من و عن فائدہ اٹھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان میں اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ اگر ہم کوئی حرام کام کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اگر ہم کسی کی چغل خوری کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اگر ہم گالیاں دیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں۔ قرآن میں جو اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے تو روزہ فقط کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے کہ انسان کسی کی غیبت نہ کرے، انسان کسی کی چغل خوری نہ کرے، انسان کسی کو گالی نہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بی بی نے اپنی لونڈیا کو گالی دے دی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے لیے کھانا لاؤ۔ اب جب کھانا لایا گیا تو اس بی بی نے کہا اے اللہ کا نبی، میں تو روزے سے ہوں، میں کیسے کھانا کھاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تو کھانا کھا لے، تو نے جو اس کو گالی دی ہے تیرا روزہ ختم ہو گیا۔ تو حتی المقدور کوشش یہ کرنی چاہیے، کوشش انسان کو یہ کرنی چاہیے کہ انسان روزے میں اپنی عبادات کو بجا لائے، حتی المقدور اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے، ہر شے کی زکوٰۃ، مثلا کوئی بھی مال ہے اس کی زکوٰۃ ہے، کوئی بھی حیوانات ہے ان کی زکوٰۃ ہے، لیکن انسان کے بدن کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ انسان کے بدن کی زکوٰۃ ہے، یعنی انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ قربت الہیہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، وہ مخلصانہ طور پر اور یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں فقط اخلاص پایا جاتا ہے، جس میں ریاکاری کا شبہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ ڈھال کا کیا کام ہوتا ہے کہ ڈھال انسان کو حملے سے محفوظ کرتی ہے، ڈھال انسان کو کسی کے حملے سے محفوظ کرتی ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ انسان کو جہنم کی آگ سے کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے، انسان محفوظ ہو جاتا ہے جہنم کی آگ سے۔ اور پھر یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اس عبادت کو سراہا ہے۔ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے گھروں میں باقاعدہ رمضان کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ انشاءاللہ ہماری یہ پہلی گفتگو ہے رمضان کے حوالے سے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم رمضان کے بارے میں، رمضان کی فضیلت کے بارے میں، رمضان کی برکتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ خداوند متعال
ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو شامل حال اس کی رحمت رہے، تاکہ ہم اس کی رحمت کے توسط سے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹیں، اس مہینے کی عظمتوں کو سمیٹیں اس مہینے میں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور اس کے ذمے اس کا کوئی گناہ رہ جائے۔ تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ خداوند متعال ہم سب کو رمضان سے من و عن فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا